کہ وسط میں پھولوں سے سجی ہوئی سیج، جس پر سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری لہنگا پہنے، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے 17 سالہ میرو بیٹھی تھی۔ چہرہ معصوم مگر آنکھوں میں بچوں جیسی شرارت کی چمک تھی۔ اس کی نظریں بار بار اپنے لہنگے کے نیچے چھپائی ہوئی پانی کی پستول پر جا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم، جیسے کسی کھیل کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے لیے یہ سب ایک نئی اور دلچسپ دنیا تھی۔ شادی زبردستی ہوئی تھی، مگر اس نے ناراض ہونے کے بجائے اسے کسی کھیل کی طرح لیا تھا۔ گاؤں کی روایات میں پلنے والی میرو کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ شادی ایک سنجیدہ ذمہ داری ہے۔ اسے بس یہ لگا کہ آج ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ جو بار بار اس کی تائی امی اس کو سمجھا رہی تھیں کہ آج تمہاری زندگی نئے طریقے سے شروع ہوگی، تمہارا شوہر تمہارے قریب آئے گا، تعلقات بنائے گا، تم سنجیدگی سے اس کی ہر بات ماننا، کسی چیز کے لیے انکار نہیں کرنا، یہی ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ باتیں اس کو اس کے تعلق کو سنوارنے کے لیے بتائی تھیں، مگر وہ ان باتوں کو الٹا لے رہی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ سامنے موجود شخص جتنا اچھا نظر آتا ہے اتنا اچھا ہے نہیں۔ چند لمحے بعد دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارحم 27 سالہ سنجیدہ مزاج شخص گہرے رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے سنجیدگی کے ساتھ اندر آیا۔ جیسے اس نے میرو کو ہنستے ہوئے دیکھا، پیشانی پر بل آ گئے تھے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک سرد سا وقار تھا۔ اس کا ہنسنا نہ جانے کیوں اس وقت اسے زہر کی مانند لگا تھا۔ زندگی میں اس نے ہمیشہ ایک سمجھدار بیوی کی خواہش کی تھی، لیکن اب جو اسے ملا تھا اس میں سوائے گھٹنے کے اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی قدم با قدم اس کی طرف بڑھا۔ میرو نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا اور پھر اچانک اپنے لہنگے کے نیچے سے پانی کی پستول نکالی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے واقعی یہ شادی ایک مذاق لگ رہی تھی، مگر جانتی نہیں تھی اگلا شخص کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولا، افسر صاحب، آج میں آپ کا انکاؤنٹر کروں گی۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ دادی اماں کہہ رہی تھیں شوہر کے سامنے خاموش رہنا ہے، لیکن میں میرو ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور آپ سے تو بالکل نہیں ڈروں گی۔ آخر کو آپ میرے لائف پارٹنر ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہم سفر سے بھی ڈرنے لگے تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ ارحم نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، حد میں رہو اپنی، اور یہ کیا ہاتھ میں لیے بیٹھی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ نیچے کرو اسے۔ اس کی باتوں سے اور اس کے انداز سے اسے سخت بیزاری محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل میں گمان کر کے آیا تھا، میری بیوی سر جھکائے گھونگھٹ پہنے بیٹھی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرو نے بغیر کسی جھجک کے پستول کا ٹریگر دبایا اور ایک تیز دھار پانی کا فوارہ سیدھا ارحم کے سینے پر جا لگا۔ اسے پستول کہتے ہیں، اور اس میں سے گولی نہیں پانی نکلتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ ارحم نے فوراً ہاتھ اوپر کر کے پانی سے بچنے کی کوشش کی، مگر چہرے پر سختی اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے میرو کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری اور ناراض تھی۔ چھوٹی بچی نہیں ہو تم، شادی ہو گئی ہے، بی میچور۔ اسے دل ہی دل میں افسوس ہو رہا تھا کہ اماں کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، ان کے حکم کی خلاف بغاوت کر دینی چاہیے تھی، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ پانی کی پستول اس کے ہاتھ سے چھین کر اس نے زور سے کمرے کے کونے میں اچھال دی۔ میرو کی ہنسی اچانک تھم گئی۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح برتاؤ کرے گا۔ آج تک اس نے کبھی بھی اسے سخت نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، پھر آج اس کا یہ رویہ دیکھ اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ ارحم کی آنکھوں کی تیزی اور لہجے کی سختی نے اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ آئندہ میرے سامنے یہ بچپنا کیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں بہت سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، اور امید کرتا ہوں میری بیوی بھی سنجیدگی سے برتاؤ کرے گی۔ اگر تمہارا یہی بچپنا رہا تو یاد رکھنا تم مجھے اپنے ساتھ بہت سخت پاؤ گی۔ ارحم کی آواز میں دھمکی اور حکم دونوں شامل تھے۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جیسے اس کی ہر حرکت کا حساب رکھے گا۔ میرو کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے دوپٹے کا کونا مروڑنے لگی۔ ارحم چند لمحے رک کر بولا، اب ڈریس تم خود چینج کرو گی یا میں کرواؤں؟
انداز ذو معنی تھا۔ یہ سن کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ سے نظریں جھکا کر ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں خود کر لوں گی۔ وہ لمحے میں بیگی بلی بن گئی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، دادو اور اماں نے کچھ سمجھایا ہے تمہیں آج کی رات کے حوالے سے؟ اس نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کے بدلتے رنگ نہ جانے کیوں سے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ جب اچانک وہ مزید اس کے قریب ہو گیا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، اس نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، آج کی رات تمہیں سب بتاؤں گا، بس امید کرتا ہوں تم سمجھداری سے برتاؤ کرو گی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ وہ دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہتھیلی پر جان آ گئی ہو۔ وہ تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور پھنسی پھنسی آواز میں بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے۔ جب اچانک اس نے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ انداز کافی نرم تھا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ، کہا ہے نا کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اب اس کی سانسیں الجھا چکا تھا، جبکہ وہ معصوم سی گڑیا سختی سے بیڈ شیٹ دبوچ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کو اب گھٹن ہونے لگی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ اب نڈھال ہونے لگی تھی۔ مزاحمت اس نے ترک کر دی تھی، اب صرف وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی، لیکن اب اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ اس کو روک دینا چاہتی تھی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی اس کے جذبات بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے، جو معصوم سی میرو کے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ترین تھے۔ فجر کی اذان کے وقت اس نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ اس کا ارادہ تو تب بھی نہیں تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج روشن ہوتے ہی وہ اپنے کمرے سے بھاگ کر سیدھا دادی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے مزید باہر ٹھہرنا مناسب سمجھا ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی، اس نے اس کے کمرے میں رکنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ دادی کے کمرے میں ہلکی سی پرانی لکڑی اور عطر کی خوشبو گھل رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھی پرانی جھولنے والی کرسی پر نور جہاں بیگم نیم ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور سامنے فرش پر قالین پر گھٹنے موڑ کر میرو بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ آنکھیں سرخ، ناک بہہ رہی تھی اور دوپٹے کا کنارہ بار بار چہرے پر رگڑ رہی تھی۔ انداز ایک معصوم بچی کی مانند تھا، جو اپنے ہی کھلونے سے بہت بری طرح ڈر چکی تھی۔ نور جہاں بیگم ایک بار پھر جھنجھلا کر بولی، یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے تم نے؟ بس کر دو، اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، رونا دھونا چھوڑ دو، یہ سب ہوتا ہے؟ بچے اس طرح کرو گی تو گھر کیسے بساؤ گی؟ اگر تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت غصہ کرے گا، نارمل بیہیو کرو۔ میرو نے روتے روتے ہچکی لیتے ہوئے سر اٹھایا، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ دادی، وہ بہت غصے والے ہیں، اور وہ رات کو میرے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ بہت گندے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، وہ اچھے نہیں ہیں۔ نور جہاں بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ جبکہ وہ روتے ہوئے مزید بولی، آپ نے کہا تھا کہ وہ تعلق بنائیں گے، لیکن تعلق تو بہت گندا ہوتا ہے، انہوں نے میرے کپڑے تک۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نور جہاں بیگم نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چپٹ ماری۔ بس خاموش ہو جاؤ، حیا کرو لڑکی، کس قسم کی باتیں میرے سامنے بیٹھ کر رہی ہو؟ بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم تک اچھی لگتی ہیں، یوں سریعام اپنے کمرے کی باتیں بتانا بے حد بری بات ہوتی ہے۔ ہم نے تمہاری تربیت ایسی تو ہرگز نہیں کی۔ میرو سسکنے لگی، میں اب ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تھا آفیسر صاحب بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھیں گے، میری ہر خواہش پوری کریں گے، بچے ہوں گے، لیکن وہ تو بہت گندے ہیں، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں روتی رہی ہوں، ان کو منع کرتی رہی، لیکن وہ بالکل نہیں سن رہے تھے دادی۔ اس نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا، پھر مدھم مگر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، درد بھی ہو رہا ہے پیٹ میں اور نچلے حصے میں بھی۔ وہ اپنی تکلیف ان کو کھل کر بیان نہیں کر پا رہی تھی، چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گردن پر اگر نور جہاں بیگم غور کرتی تو شرم سے خود آنکھیں جھک جاتی، واضح طور پر اس کی شدت کے نشان موجود تھے۔
نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لیا اور نظریں ہٹا لیں، جیسے یہ گفتگو انہیں ناگوار گزر رہی ہو۔ بس اب مزید بکواس نہ کرو۔ اگر تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا کہ تم یہ ہنگامہ مچا رہی ہو تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ ارحم کو یہ سب بہت برا لگتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ کمرے کی باتیں کمرے تک محدود رہیں۔ اگر کمرے کی باتیں باہر جاتی ہیں وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا اپنی باتیں اپنے تک محدود رکھو۔ میں تمہارا درد سمجھ رہی ہوں۔ ہر لڑکی کے لیے شادی کی صبح تھوڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے آرام آ جاتا ہے۔ اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی کرو گی، اسے اپنے قریب آنے سے روکو گی، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گی جو تم ابھی میرے سامنے کر رہی ہو، وہ تم سے بدظن ہو جائے گا اور اپنے لیے کسی اور کو پسند کر لے گا۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہارے اس عمل سے رب بھی ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ عورت پر راز ہوتا ہے اپنے شوہر کو سکون دینا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی لمحے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر نگہت بیگم داخل ہوئیں۔ ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے میرو کو آنسوؤں میں دیکھا قدم تیز ہو گئے۔ ان کی جان پر بنائی تھی، کہنے کو وہ ان کی بہو تھی، مگر اولاد کی طرح انہوں نے اسے پال کر بڑا کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ گھبرا کر بولی، ارے یہ کیا ہوا میری چندہ؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ ان کی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ میرو کو اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ میرو نے فوراً اٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ امی، آپ جھوٹ بول رہی تھیں، آفیسر صاحب بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ اچھی حرکتیں نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، فجر کے وقت انہوں نے مجھے سونے دیا، میں اب ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، میں دادوں کے ساتھ رہوں گی۔ نگہت بیگم نے اسے سہلایا، لیکن ہونٹوں کے کونے پر ایک دبی دبی ہنسی ابھر آئی۔ بے وقوف لڑکی، شوہر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب تم بچی نہیں رہی، شادی ہو گئی ہے تمہاری، سمجھدار بنو، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے اور کسی بھی قسم کی بے چینی ہو تو مجھے انفارم کرو۔ اس طرح رو مت، تم جانتی ہو مجھے تمہارا رونا اچھا نہیں لگتا، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرو سر جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں وہ جن ہے اور میں پری ہوں، یہ بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کی کہانی ہوگی، اور میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ آپ مجھے کچھ بھی کہیں دادو، مجھے کتنا ڈانٹیں، میں سب برداشت کروں گی، لیکن میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امی، آپ دونوں کو نہیں پتہ، وہ بہت عالم ہیں، وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر رات ایسا ہی کریں گے، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے ہر رات ان کا وجود جھیلوں۔ وہ یہ باتیں بے حد معصومیت سے کر رہی تھی، جیسے ایک بچہ اسکول جانے سے ڈر رہا ہو۔ دادی اور نگہت بیگم ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ دادی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور نگہت بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی دبی ہنسی باقی رہ گئی تھی، لیکن انہیں بھی دل ہی دل میں پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ جس طرح کا حال اس کا لگ رہا تھا، اتنا تو طے تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کی معصوم سی بہو کی پوری رات کالی کی۔ انہوں نے اسے دھیرے دھیرے آرام کیا تھا اور پھر بستر پر بٹھاتے ہوئے اسے آرام کرنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا وہ بے حد پریشان ہے اور ابھی اسے نیند کی ضرورت ہے، تاکہ کچھ دیر وہ پرسکون ہو سکے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی ٹھہر پائی ہے اور نہ کبھی ٹھہر سکے گی۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کے پردوں کے پیچھے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی اور پرانے فرنیچر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نور جہاں بیگم بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے نیم لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے پہلو میں میرو کھڑی نیند میں تھی، چہرہ معصومیت سے بھرا، آنکھوں کے گرد رونے کے ہلکے ہلکے آثار اب بھی موجود تھے۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر ارحم اندر آیا۔ قدم کمرے کے بیچ میں رکے اور اس کی نظر سیدھی میرو پر پڑی۔ چند لمحے وہ بس دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کو سنبھالا، سر کو ہلکا سا جھٹکا اور سیدھا آگے بڑھ کر نور جہاں بیگم کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیا، جو اس کے معمول کا عمل تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولا، کیا ہوا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے نا طبیعت؟ اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس نڈھال ہو گئی ہے۔ پھر ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا، لیکن دیکھو برا نہیں ماننا، میں بہت مان سے تم سے یہ بات کروں گی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مگر بیٹا یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ارحم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کرسی قریب کر لی۔ نور جہاں بیگم نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان کی گرفت نرم مگر سنجیدہ تھی۔ میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر بلا وجہ کوئی پابندی لگا رہی ہوں یا تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دے رہی ہوں۔
وہ آہستگی سے بولی، لیکن میں تمہاری بھی دادی ہوں اور اپنی لاڈو کی بھی۔ تمہیں معلوم ہے نا، میرو نے بچپن سے ماں باپ کا پیار نہیں پایا۔ تمہاری اماں نے اسے پال کر بڑا کیا ہے، بہت لاڈ سے بیٹا۔ اس نے کبھی بھی سختی نہیں دیکھی اور نہ ہم نے اس پر کبھی سختی کی، اور نہ اس پر کسی سخت انسان کا سایہ پڑنے دیا، بلکہ ہمیشہ اس کو سینے میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ دنیا کی سرد گرم سے یہ دور ہی رہے۔ اور تمہیں معلوم ہے اس کی پرورش اب ایسی ہو چکی ہے یا کسی کا بھی سرد رویہ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ ہمیں اس کی تربیت ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اس کو ہر سرد گرم کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا۔ مگر اب غلطی ہو چکی ہے تو اس کو سدھارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب دیر ہو گئی ہے۔ میری بات تم سمجھ رہے ہو؟ ارحم خاموشی سے سنتا رہا۔ چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا تھا، لیکن دماغ میں کافی الجھنیں چل رہی تھیں۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، کیا اس نے کل رات کی باتیں انہیں بتائی ہیں؟ اور یہی سوچ کر اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ 27 سال کا ایک خوبرو مرد تھا، نہایت سمجھدار اور اپنے محکمے کا بہترین آفیسر۔ اس کے نزدیک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جو باتوں کو خود تک محدود رکھنا ہی اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو چکا تھا۔ نور جہاں بیگم مزید بولیں، یہ بہت روئی ہے ارحم، اتنا کہ کوئی حد نہیں۔ آج تک ہم نے اس کو اتنا کبھی نہیں رونے دیا، بلکہ ہمیشہ اس کو خوش ہی رکھا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تم بھی اپنے باپ کو کھو چکے ہو، تمہیں بھی ماں باپ کا درد اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اسی لیے میں صرف اتنا کہوں گی، اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ۔ نور جہاں بیگم کی آواز میں نرمی کے ساتھ تھوڑی سی فکر مندی بھی تھی۔ تم 27 سال کے ہو اور یہ صرف 17 سال کی۔ ابھی میٹرک مکمل کیا ہے، ابھی کالج میں داخلہ لے گی۔ میں تم سے زیادہ نہیں، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی شدت ذرا کم کر دینا، پیار سے سنبھالنا اسے۔ ان کا لہجہ اب دھیما ہو رہا تھا، نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی تھیں، انہوں نے ارادہ کیا تھا، مگر اپنی پوتی کو اتنا روتا ہوا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ جب وہ گہری نیند میں گئی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر موجود نشانات بھی دیکھ لیے تھے، جس کے بعد تو چپ رہنا اب بنتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو سانس لیا، پھر قدرے دھیما لہجہ اختیار کیا، کیونکہ اگر تم نے اس کے ساتھ شدت پسندی اختیار کی، غصہ دکھایا یا قربت کے لمحات میں سختی برتی تو یہ تم سے بدظن ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی تم دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی دراڑ آئے۔ ارحم نے نظریں جھکائے سننا جاری رکھا۔ ابھی بھی رو رو کر کہہ کر سوئی ہے کہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی، کیونکہ تم کافی سختی سے پیش آ رہے ہو۔ میں تم سے کھل کر بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے لفظوں میں سمجھا رہی ہوں۔ بیٹا بس نرمی برتو، بیویاں سکون ہوتی ہیں، انہیں بے سکون مت کرو۔ چند لمحے کمرے میں صرف ان کے الفاظ کی گونج تھی۔ ارحم کے چہرے پر ایک لمحے کو تناؤ ابھرا، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، دادی زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، اس نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا، جب میں نے شادی سے منع کیا تھا تب آپ لوگ میری بات سن لیتے تو آج مجھ سے یہ باتیں نہیں کر رہی ہوتی، اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بلا مقصد شرمندہ ہو رہا ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال لیے، کرسی سے اٹھا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے ان کی باتیں بے حد بری لگی تھیں، باتوں کو سمجھنا تو دور، اس نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ اسے تو بس یہی بات آگ لگا چکی تھی کہ اس نے بیڈ روم کی تمام باتیں گھر والوں کو بتائی ہیں، اور یہ بات اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی، پیچھے نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لیا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے سوئی ہوئی میرو پر گئیں، پھر دروازے کی سمت۔ کمرے میں اب دوبارہ وہی خاموشی پھیل گئی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک انکہی کشیدگی موجود تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کے 11 بج چکے تھے۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں نگہت بیگم مسلسل چہل قدمی کر رہی تھیں، قدموں کی آہٹ اور گھڑی کی ٹک ٹک ہی کمرے کی خاموشی توڑ رہی تھیں۔ چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، اور ان کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بار بار چمک اٹھتا، مگر ہر کال کا نتیجہ ایک ہی تھا، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے ایک اور کال ملائی، مگر فون پھر خاموش بجتا رہا۔ ایک بھاری سا سانس لے کر وہ صوفے پر بیٹھ گئیں، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نظریں دروازے کی سمت جم گئیں۔ دل میں ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر وہ کہاں رہ گیا؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، جب سے وہ گیا تھا اس نے پلٹ کر نہ کسی بھی قسم کا رپلائی کیا تھا اور نہ ہی لوٹ کر آیا تھا۔ انہیں نور جہاں بیگم کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے سمجھانے کی نیت سے کچھ باتیں کہی ہیں۔
وہ ناراض ہو کر گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ نگہت بیگم مزید ہلکان ہو رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزر گئے اور پھر گیٹ کے پاس گاڑی رکنے کی آواز گونجی۔ نگہت بیگم فوراً اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور تیز قدموں سے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ارحم گاڑی سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر کچھ سکون تو آیا، مگر فکر اور غصہ اب بھی برقرار تھا۔ ارحم نے ماں کو یوں بے چین دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف قدم بڑھائے اور ان کے کندھوں کو تھام لیا۔ کیا ہوا امی؟ اتنی پریشان کیوں ہے؟ سب خیریت ہے؟ ہر وقت دادی کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا، اسی لیے وہ فوراً پریشان ہوا تھا۔ نگہت بیگم نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کچھ نہیں ہوا، اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ ہم تمہاری پریشانی سے نکلیں گے تو کوئی دوسری پریشانی دیکھیں گے نا۔ کہاں تھے تم؟ ارحم، شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور تم سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے۔ ابھی تمہیں کام سے چھٹی ہے تو گھر میں گزارو، باہر کیوں تھے؟ یہ وقت تمہاری بیوی کا ہے، گھومنے پھرنے کا ہے، تم اکیلے ہی نکل گئے۔ بہت اچھی حرکت کی ہے نا تم نے جیسے۔ ارحم ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ امی، بیوی کی زبان جو ہے نا وہ بہت لمبی ہے۔ وہ کمرے کی باتیں باہر بیٹھ کر بتا رہی تھی، اور آپ کو لگتا ہے میں ایسی بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا، باتیں کروں گا؟ میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نگہت بیگم حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ غصے میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جی مطلب یہ کہ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا ہے۔ جو باتیں بیڈ روم تک رہنی چاہیے وہ دادو کے سامنے بیٹھ کر بتا رہی ہے، اور پھر دادو مجھے تاکید کر رہی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں۔ میں مرد ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ عجیب تماشا بنا دیا ہے میری زندگی کو۔ جب سمجھایا تھا کہ وہ بھی چھوٹی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلیں، میری زندگی میں کسی اور کو شامل کریں، کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں، مگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اب وہ میری ذات کا تماشا بنا رہی ہے، اور آپ مجھ پر غصہ کر رہی ہیں کہ میں وقت پر گھر کیوں نہیں آیا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں واپس لندن چلا جاؤں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ہاتھ سے راستہ ہٹانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہٹیے آپ یہاں سے۔ نگہت بیگم نے بھی آواز بلند کر دی۔ تو پھر تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیوں بلا وجہ اس پر غصہ کر رہے ہو؟ وہ چھوٹی ہے، ہاں ہو گئی غلطی، مگر اب تم کم سے کم اپنے بڑے ہونے کا ثبوت تو دو۔ اور ہم پلٹ کر تیز لہجے میں بولا، چھوٹی تھی تو پھر شادی کیوں کروائی؟ نہ کرواتے اس چھوٹی کی شادی، نرسری میں داخل کروائیں اسے؟ بلا وجہ میری زندگی تباہ کروائی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ کہتے ہی وہ غصے میں قدم اٹھاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے الفاظ میں تلخی اور ناراضگی دونوں شامل تھی۔ پیچھے کھڑی نگہت بیگم چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئیں، پھر ایک گہرا اور بھاری سانس لے کر غصے سے سر جھٹکا۔ لاؤنج میں اب دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا تناؤ گونج رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی، دیوار کے سائے لمبے ہو کر فرش پر پھیل رہے تھے۔ صوفے پر میرو بالکل خاموش، اداس اور سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں سرخی ابھی باقی تھی اور ہاتھ دوپٹے کے کونے کو بار بار مروڑ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو ارحم اندر آیا۔ قدم رکھتے ہی اس کی نظریں سیدھی اس پر پڑیں اور ماتھے پر فوراً بل آ گئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے سخت لہجے میں بولا، یہاں کیوں آئی ہو؟ رو رو کر جب دادو کے سامنے تم نے میری ذات کا تماشا بنایا تھا کہ یہاں نہیں آؤ گی، میرے ساتھ نہیں رہو گی، تو پھر کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کا دماغ اماں کی باتوں سے ویسے ہی گھوما ہوا تھا، اور اب اسے کمرے میں دیکھ اسے مزید غصہ ہی آیا تھا۔ میرو گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، نظریں جھکائے آواز میں کپکپاہٹ لیے بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے دادو سے کہا تھا کہ وہ آپ سے کچھ کہیں۔ مجھے درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، بس وہی بتانا تھا۔ شاید دادو نے آپ کو زیادہ ڈانٹ دیا، مگر ان کی عادت ہے، وہ مجھے بھی بہت ڈانٹتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنی بار تو انہوں نے مجھے مارا بھی ہے۔ وہ اپنی ہی لے میں بولتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا شوہر ابھی کسی بھی موڈ میں نہیں ہے۔ ارحم اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا، چپ ہونے کا کیا لیتی ہو تم؟ کتنا بولتی ہو تم؟ میرو نے سادگی سے جواب دیا، دوپہر میں 100 لیتی ہوں اور رات میں 200 لیتی ہوں۔ ارحم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، چہرے پر بے یقینی اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم کیوں ہو ایسی؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو کافی سمجھدار ہوتی ہیں۔ 17 سال کی ہو تم، 7 سال کی نہیں، اور مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو۔ اور میں نے کون سا غلط کام کیا ہے تمہارے ساتھ جو تم نے اتنا رونا دھونا مچایا؟ ہر میاں بیوی تعلق بناتے ہیں نا، میں نے بھی وہی بنایا تھا، پھر اتنا رو رو کر سمپتھی گین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ آخر اس نے کمرے کی باتیں باہر کیوں کی۔ میرو سر جھکا کر آہستہ سے بولی، اچھا ناب، سوری، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، پلیز معاف کر دیں۔
یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے۔ سوری، میں اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں اپنی غلطی پر کافی شرمندہ ہوں۔ ارحم نے اس کے اس عمل کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، آپ کا یہ پلٹنا، اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا، کیونکہ دادو نے جس طرح کا نقشہ کھینچا تھا اسے دیکھ کر اب ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو بالکل بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سر کو ہلکا سا ہاں میں ہلایا، پھر نظریں اٹھا کر بولی، آپ کو جب دادو نے سمجھایا تھا اور پھر آپ غصہ کر کے گئے تھے تو میں جاگ رہی تھی، میں نے سب سن لیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں زیادہ اوور ہو گئی تھی اور میں نے کچھ زیادہ ہی رونا ڈال دیا، مگر اب پرومس، اب آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، پلیز معاف کر دیں۔ اس میں ایک اچھی عادت تھی، اگر اسے احساس ہو جائے کہ غلط وہ ہے تو فوراً ہی جھک جاتی تھی۔ ارحم نے اسے غور سے دیکھا، جیسے پرکھ رہا ہو کہ یہ وعدہ سچ ہے یا صرف وقتی بات۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ آئی، تو پھر چلو بستر پر۔ میرو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ تیر گئی۔ دوپٹے کے کونے کو مروڑتے اس نے قدم پیچھے کھینچنے چاہے، مگر پھر جیسے ہمت جمع کی، آہستہ آہستہ بستر کی طرف مڑی اور ارحم خاموشی سے اس کی حرکت کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے اس کی طرف تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر اپنی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھا دی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے کٹتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی اس کے ہر انداز میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر جاگ چکی تھی۔ ابھی وہ مکمل اٹھتی جب اچانک ارحم کا موبائل فون رنگ ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی تھی اور نظر انداز کیے گہری انگڑائی لی تھی، مگر موبائل مسلسل بجتا جا رہا تھا، جس وجہ سے وہ اب ڈسٹرب ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کی اسکرین دیکھی تھی، سامنے مس عائشہ لکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، لڑکی کا نمبر؟ آنکھیں فوراً کھلی تھیں۔ اس نے فون یس کر لیا تھا، مگر اگلی طرف سے جو الفاظ اس نے سنے وہ اس کی روح چھلنی کر گئے تھے۔ ڈارلنگ، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ 2 دن سے تمہاری راہ تک رہی ہوں، اب آ جاؤ واپس۔ بیوی سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ میں بس تمہیں لے کر تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ خاندان کے لیے خاندان کی ہی لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری شادی سے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہاری پہلی بیوی ہوں، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ جبکہ وہ مکمل سن ہو چکی تھی، پورے وجود کا خون اس کے چہرے پر نچڑ آیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جان جسم سے نکل گئی ہو۔ شادی کو آج دوسرا دن تھا اور یہ الفاظ اس کے لیے قیامت کی مانند تھے۔ اسی پل واش روم کا دروازہ کھلا تھا، کمرے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ بستر پر بیٹھی وہ ابھی تک اپنے ہوش سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ارحم اس کو سٹل بیٹھا دیکھ تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر موبائل پر گئی وہ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ موبائل چھین کر اس نے اسکرین دیکھی تو لمحے بھر کے لیے اس کی اپنی سانسیں بھی تھم گئی تھیں۔ وہ فوراً موبائل کان پر لگا کر بولا، عائشہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ارحم سخت لہجے میں بولا، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں اور بالکل چپ رہنا۔ یہ بات اگر تم نے باہر جا کر کسی کو بتائی، یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں شفافیت تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے اسے مزید ساکت کر دیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جس انسان کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی وہ اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا تھا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، میری زندگی ہے یہ۔ آفیسر صاحب، آپ کوئی مذاق نہیں کر رہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کون ہے آپ اور کون ہے عائشہ؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر آپ پہلے ہی شادی شدہ تھے، آپ کی بیوی ہے، تو آپ نے میری زندگی تباہ کیوں کی؟ اس کی آنکھوں میں شک اور دکھ ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ میں کون ہوں پھر؟ اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ کیا میں مذاق ہوں؟ اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ بے شک میں 17 سال کی ہوں، لیکن اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ آنکھوں دیکھا سچ سمجھ نہ پاؤں۔ اب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب مجھے سمجھ آیا، شادی سے آپ اس لیے انکار کر رہے تھے۔ اگر اتنی بڑی بات تھی تو آپ لڑکی لا کر دادو اور امی کے سامنے کھڑا کر دیتے۔ وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتی۔ میری امی اتنی ظالم نہیں ہے کہ آپ کی پسند کو مسترد کر دیتی۔ اس پل وہ ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ ایک باشعور غصے سے بھری ہوئی عورت لگ رہی تھی۔ ارحم نے گہری سانس لیتے ہوئے نظریں چرا لی اور دھیرے سے بولا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن تم فی الحال خاموش ہو جاؤ اور یہ بات تم خود تک رکھو گی۔ تمہیں ابھی تفصیل نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہوگا اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر بھری تھی۔ کیا خود تک رکھوں؟ میں یہ بات سب کو بتاؤں گی۔ آپ نے پہلے ہی شادی کی ہوئی تھی،
کیونکہ آپ کو وہی سب کرنا تھا جو رات آپ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک خاندانی، ایک باہر کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن الفاظ چیرنے والے تھے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں۔ شرم آتی ہے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے؟ کتنے مان سے میں نے آپ سے شادی کی تھی اور آپ نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ یہ رسوائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ ہاتھ سے پونچھنے کی بجائے چہرے پر بہنے دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بنی ہوئی تھیں جیسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ ارحم کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تذبذب آیا مگر وہ خاموش رہا۔ وہ اچانک ایک جھٹکے سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، جا کر آپ کی امی کو بھی بتاؤں گی اور دادوں کو بھی کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ اس کی رفتار تیز تھی مگر قدموں میں کپکپاہٹ تھی۔ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ جس انسان کے نزدیک صرف اور صرف تعلق ہی اہمیت رکھتا ہے وہ انسان کبھی آپ کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لمحے ارحم نے ایک لمبا قدم بڑھایا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چیخی، چھوڑ دے مجھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی کمر دیوار سے ٹکرا گئی۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو اور دوسرے سے اس کا کندھا پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور دھمکی آمیز تھی۔ خبردار، ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہیں خود پہ پچھتانا پڑے گا۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ اگر اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی برآمد ہوا تو تمہاری زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا۔ ان کے بیچ کا فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی دھڑکن کی تیزی محسوس کر سکتی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹکی وہ سانسیں پھولی ہوئی کانپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں طرف اپنے ہاتھ دیوار کے ساتھ جمائے اسے گھیرے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھے اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لہجہ سرد مگر آنکھوں میں غصے کی چمک۔ آواز بند ہو جائے تمہاری، وہ آہستہ مگر دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے باہر نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بس بہت دیکھ لیا میں نے تمہارا تماشا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو تم؟ کچھ پتہ بھی ہے کس سے بات کر رہی ہو تم؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ اس کے الفاظ کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ لمحہ بھر کو وہ ساکت رہ گئی مگر پھر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آپ مجھے خاموش نہیں کر سکتے۔ میں اپنے لیے لڑوں گی، میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، طلاق لوں گی آپ سے۔ آپ ایک گھٹیا ترین مرد ہیں جس نے ایک گھر میں بیوی رکھی ہوئی ہے اور ایک باہر اپنی عیاشی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی سختی اور بڑھ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ہاتھ اٹھایا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آواز کی گونج کمرے کی خاموشی میں مزید گہری ہو گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ ہاتھ خود بخود گال پر چلا گیا، آنکھوں میں آنسو پہلے سے بھی زیادہ تیز بہنے لگے۔ آواز بند، بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ وہ پھر بولا، اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ اب اور نہیں، جتنا کہنا تھا تم نے کہہ لیا اور میں نے سن لیا، اب میری سنو۔ وہ اس کے قریب جھک آیا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، لیکن وقت آنے پر تمہیں سب سچائی پتہ چل جائے گی۔ ابھی فی الحال چپ رہو، سمجھ آئی؟ اپنی اس چونچ کو بند رکھو۔ وہ سانسیں بھاری کرتے ہوئے بولی، اور اگر نہ رہی چپ تو؟ وہ بھی غصے میں تھی اسی لیے جو سمجھ آ رہا تھا منہ سے نکل رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں مزید سخت کر کے بولا، اگر تم نے خدا کی قسم یہ بات کسی کو بتائی میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر ساری زندگی تمہیں میری امی بھی کوسیں گی اور دادو بھی۔ یہ سب برداشت کر لینا تم، یہ سب بہت جلد کلیئر ہو جائے گا، لیکن مجھے وقت چاہیے اور اس کے لیے تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہے، سمجھ آئی؟ یہ جملے ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے دل پر چاقو چلایا ہو۔ وہ پلکیں چھپک چھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار آنکھوں سے پانی ٹوٹ کر بہنے لگتا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ دبائے چند لمحے اور کھڑا رہا، پھر اچانک ہاتھ ہٹایا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی تھی اور اس کے بعد ایک بھاری سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو فرش پر ٹپک رہے تھے، سانسیں بکھر رہی تھیں اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں کون ہوں؟ اس کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے؟ اگر شادی ہو چکی تو میری زندگی تباہ کیوں کی؟ باہر سے برآمدے میں چلنے کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی مگر وہ اپنے ہی غم میں گم تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کے چہرے کے آنسوؤں کو چمکا رہی تھی اور کمرے کی ہوا میں اس کے سسکنے کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر وہ کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ ہاں، فرق اب اتنا آ چکا تھا کہ زمین سے اٹھ کر وہ اب صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کے پردے آدھے کھلے تھے اور سورج کی روشنی
ہلکی ہلکی اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ چند لمحے مزید بیت گئے تھے اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ وہ تھوڑا سنبھلی تھی۔ اگلے ہی لمحے نگہت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ چہرے پر ماں جیسی فکر نمایاں تھی۔ اس کو خاموشی سے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی اور اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے لاڈو؟ نیچے کیوں نہیں آئی تم؟ ناشتہ بھی نہیں کیا میری بچی نے، اور اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ طبیعت خراب ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ارحم نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اب اس کے پاس آ گئی تھی۔ زیادہ دیر تک وہ لوگ اسے تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی، ان کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ہلکی سی آواز میں بولی، نہیں، بس ویسے ہی نڈھال ہو رہی تھی، طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے نیچے نہیں آئی۔ کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ ارادہ بھی کسی سے بات کرنے کا نہیں تھا، مگر نگہت بیگم کو بھی وہ کبھی ناراض نہیں کرتی تھی۔ نگہت بیگم نے اس کو غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، نہیں، یہ تو میری لاڈو نہیں ہے، کچھ تو ہوا ہے تمہیں۔ یقیناً اس ناہنجار نے ڈانٹا ہے، جبھی تو تم اتنی چپ چپ ہو۔ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، ورنہ تم تو کبھی اتنی خاموش نہیں ہوتی۔ آؤ اپنی امی کو سچ بتاؤ، نہیں بتاؤ گی تو میں پریشان رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے نگہت بیگم کے گلے لگ گئیں۔ نگہت بیگم نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی، ہوا کیا ہے میری جان کو؟ کیوں رو رہی ہو؟ آج وہ واقعی ٹوٹ گئی تھی۔ ہنستی کھیلتی میرو آج پہلی بار خود کو بے حد خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ شادی جیسا کھیل اس کی زندگی کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ وہ ہلکان ہوتی ہوئی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، بس ویسے ہی آج امی ابو کو یاد آ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ آج وہ زندہ ہوتے تو میری شادی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ صبح سے دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ وہ فوراً بات گھما گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ کچھ بھی کہتی اور اس کے شوہر تک یہ بات جاتی، وہ واقعی گھر چھوڑ کر چلا جاتا، اور اس میں ہمت نہیں تھی کسی کی بھی نفرت جھیلنے کی۔ نگہت بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن پھر مسکراتے ہوئے بولی، ارے میری گڑیا، امی تو حیات ہے تمہاری، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، میرا دل بڑا پریشان ہو رہا ہے، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس دل بھاری ہو رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دادو ٹھیک ہے؟ میں نیچے ہی چل رہی تھی۔ وہ مزید اب اس کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ نگہت بیگم بھی اٹھی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بولی، ہاں نیچے چلو، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میری بچی اداس ہو گئی ہے، تم اداس اچھی نہیں لگتی، ہنستی کھیلتی مسکراتی بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ آہستہ سے جی امی کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں اب بھی بوجھل تھیں۔ نگہت بیگم اس کے ساتھ باہر آ گئیں، لیکن دل میں ایک اندیکھی تشویش ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں مدھم ہو کر صحن میں لمبی پرچھائیاں ڈال رہی تھیں۔ واسطہ قدموں سے گھر کے مرکزی دروازے میں داخل ہوا تو گھر کے اندر ہلکی سی خاموشی محسوس ہوئی، جیسے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہو۔ ابھی وہ جوتے اتار ہی رہا تھا کہ ایک ملازمہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے احترام سے بولی، صاحب، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ آئیں ان کے کمرے میں حاضری دے دیں، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ مختصر سا سر ہلا کر بغیر کچھ کہے سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ نگہت بیگم ایک آرام کرسی پر بیٹھی تھیں، ان کے چہرے پر ہلکی سی اداسی اور تھکن نمایاں تھی۔ انہوں نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی اور نرمی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے قریب بلایا۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ نگہت بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کر دی، ارحم کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم نے میرو کو کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے بات گھمانے سے گریز کیا تھا۔ وہ میرو سے بہت پیار کرتی تھی، اس کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے کو بھول جاتی تھی۔ یہ سوال سن کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی اور دل ہی دل میں دعا بھی تھی کہ اس نے کچھ بھی نہ کہا ہو، کیونکہ ابھی وہ کسی کو بھی صفائی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نگہت بیگم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، اس نے تو بس یہی کہا کہ اسے اپنی امی ابو کی یاد آ رہی ہے، مگر تمہیں پتہ ہے اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں کہا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسا کہا، اور وہ بھی اس قدر رو کر۔ پورا دن اداس رہی ہے، بڑی مشکل سے 2 نوالے کھلائے ہیں بیٹا، اگر تم نے اسے ڈانٹا ہے تو اسے منا لو، وہ بہت حساس لڑکی ہے،
اور تم اس سے بدظن مت ہو، وہ تھوڑی بیوقوف ضرور ہے لیکن بری لڑکی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے بہت احساس کرنے والی ہے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ سب کی مدد کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا جبکہ نگہت بیگم کا لہجہ مزید نرم ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں پسند بھی کرتی تھی، شادی سے پہلے چھپ چھپ کر تمہاری تصویریں دیکھتی تھی، تمہاری باتیں کرتی تھی، جب تم لندن میں تھے تب بھی تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، اسی لیے تو ہم نے تمہاری شادی اس سے کرائی۔ تم اس کو سمجھو، وہ تمہیں بے حد محبت دے گی، تھوڑی سی پاگل سی ہے، جھلی سی ہے لیکن بہت اچھی ہے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر ماں کی باتیں سنتا رہا مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ نگہت بیگم قدرے فکر مندی سے بولی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو اچانک سے، شادی کو ابھی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا حال ہو گیا ہے۔ ارحم ہلکی سی سانس لیتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں جا کر دیکھتا ہوں اسے۔ اور آپ نے دوائیاں لی ہیں نا وقت پر؟ نگہت بیگم نے سر ہلایا، ہاں بیٹا دوائیاں لے لی ہیں، مگر تم اسے ضرور دیکھو، میرا دل بڑا پریشان ہے، میری بچی خوش رہتی تھی، آج بالکل بجھی بجھی لگ رہی ہے۔ وہ ماں کو تسلی دینے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھا، ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا جیسے ان کی تشویش کو ذہن میں بٹھا رہا ہو، اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے گھر کا ماحول اب بھی پرسکون مگر کسی حد تک بوجھل لگ رہا تھا۔ اس کے قدم سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگے جہاں اس کا اور میرو کا کمرہ تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کی باتیں گونج رہی تھیں اور چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر چھایا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے لمحہ بھر کو رک کر گہری سانس لی جیسے خود کو تیار کر رہا ہو، اور پھر ہلکی سی دستک دی۔ کمرے کا ماحول بھاری اور خاموش تھا، پردے آدھے کھلے تھے، ہلکی شام کی روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں مدھم سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بستر پر کروٹ لیے لیٹی تھی، چہرہ دوسری طرف، اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارحم کے قدموں کی آہٹ بوجھل خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا، نظریں اس پر جمائے۔ بیٹھو، اٹھ کر، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر وہ ہلی تک نہیں بلکہ کمبل کو سر تک کھینچ کر چھپ گئی۔ وہ بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا، کمبل جھٹکے سے کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا بٹھا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو تو مطلب سنو، چپ رہنے کا وقت نکل چکا ہے۔ وہ منہ پھیلا کر نظریں دوسری طرف کر چکی تھی۔ ارحم اس کے ساتھ بیٹھ گیا، دونوں کے بیچ سانسوں کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا، آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں سختی تھی۔ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تحمل سے میری پوری بات سنو۔ ارحم بولا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور تم جانتی ہو میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تھوڑی چونکی مگر خاموش رہی۔ ارحم نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ بات جاری رکھی، دراصل یہ عائشہ ایک مجرم ہے، میں تمہیں ابھی یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ ایک بہت حساس نوعیت کا کیس ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میری جاب کیا ہے، میں پولیس آفیسر ہوں، ایسے کچھ کیسز کے لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر سن رہی تھی۔ ارحم کا لہجہ مزید بھاری ہو گیا، اس عورت پر 3 قتل کے مقدمے چل رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شوہروں کو مار دیتی ہے، میں اس کا چوتھا شوہر ہوں اور یہ نکاح عارضی ہے، نکاح کے کاغذات میں میرے والد کا نام بھی غلط لکھا گیا ہے اور میرا نام بھی، تاکہ سب کچھ پوشیدہ رہے۔ وہ چونکی مگر ارحم کے چہرے کی سنجیدگی نے اسے بولنے نہیں دیا۔ یہ سب ایک منصوبے کا حصہ ہے، وہ بولا، ہم کیس کے بالکل آخری مرحلے پر ہیں، جیسے ہی سب کچھ مکمل ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے دے دوں گا کیونکہ میں نے اپنے منہ سے قبول ہے بولا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں ملائیں اور آہستگی سے بولا، اب میری قسم کھا کر کہو کہ یہ سب سچ ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ ارحم کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ سنجیدگی سے اس کے قریب ہوا۔ تمہاری قسم۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی جیسے اس کی بات کو تسلیم کر رہی ہو، مگر اس کے چہرے پر اب بھی اداسی اور تشویش کی لکیریں موجود تھیں۔ ارحم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ایک گہری نظر اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، میری باتوں پر یقین کرنا، یقیناً تمہارے لیے آسان نہیں ہے مگر میری نیت تمہارے لیے کبھی خراب نہیں ہوئی۔ جس طرح کی باتیں تم نے صبح کہی تھیں وہ سب بے بنیاد ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ تم بے شک چھوٹی ہو لیکن تم مجھے دل سے بہت پسند ہو،
تم میری بیوی ہو، میری زندگی کا حصہ ہو۔ وہ عورت بس ایک بازار کا کردار ہے، ایک کیس کا حصہ جو آج یا کل ختم ہو جائے گا اور وہ جیل کے اندر ہوگی۔ اس نے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اور اگر تم چاہو تو ابھی کمشنر صاحب سے تمہاری بات کروا دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں لندن میں تھا سب سے زیادہ خیال مجھے تمہارا آتا تھا۔ تم بچپن میں اتنی ضدی اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی لڑکی تھی کہ میں تمہیں کبھی بھول ہی نہیں پایا، اور جب میں لوٹا تو تم اتنی حسین ہو چکی تھی کہ میں شادی سے انکار ہی نہیں کر پایا۔ وہ پلکیں جھپکائے بس اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، آپ سچ میں مجھے پسند کرتے ہیں؟ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، بہت پسند کرتا ہوں تمہیں، اتنا کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس سے وہ کانپ سی گئی، مگر چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں کی تھکن اور شکوے ایک پل میں ختم ہو گئے ہوں۔ ارحم نے اس کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے کہا، بے وقوف لڑکی، شوہر پر بھروسہ اتنی آسانی سے نہیں توڑا جاتا۔ وہ ہلکی سی ہنسی، مگر اس ہنسی میں سکون بھی تھا اور محبت بھی۔ ارحم نے جیب سے موبائل نکالا۔ ٹھہرو، میں تمہیں کمشنر کا وہ وائس نوٹ سناتا ہوں جس میں وہ عائشہ کیس کی ڈیٹیل مجھ سے مانگ رہے ہیں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ اس نے وائس نوٹ چلایا جس میں کمشنر صاحب کی سنجیدہ آواز آ رہی تھی۔ ارحم، عائشہ کے کیس کی تفتیش تیز کرو، اور ہمیں افسوس ہے کہ تمہیں اس کیس کی نوعیت کی وجہ سے نکاح کا یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ ہم جلد اسے انجام تک پہنچائیں گے۔ وہ نوٹ سن کر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، میرا یقین واپس آ گیا ہے۔ ارحم نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، بس یہی چاہتا تھا کہ تم میرا یقین کر لو۔ اس لمحے جیسے ساری دوریاں مٹ گئیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلنے لگی تھیں۔ کمرے کا ماحول محبت اور اعتماد سے بھر گیا تھا۔ ارحم دھیرے سے بولا، یہ زندگی ہم دونوں کی ہے اور ہم اسے محبت اور اعتماد سے گزاریں گے، ہمیشہ۔ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کر کے بولی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی آپ پر شک نہیں کروں گی۔